إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ محترم سامعین، عظمت صحابہ کا سلسلہ چل رہا تھا اور اس سلسلے میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق گفتگو چل رہی تھی اور کئی حلقے گزر چکے ہیں۔ آج جیسے کہ اس سے پہلے میں نے بتایا تھا، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صحابہ اور تابعین علماء کی نگاہوں میں کیا مقام و مرتبہ تھا، کچھ اسی پر آج گفتگو کریں گے ہم۔ ان کے بڑے سارے حالات اور بڑے مناقب گزر چکے ہیں اور آج بھی اختصار کے ساتھ چند اہل علم صحابہ اور تابعین کے اقوال اور ان کی آراء پیش کریں گے کہ ان کا کیا خیال تھا، وہ حضرت امیر معاویہ کو کیسے سمجھتے تھے، اور ہمیں بھی ان کی اقتداء کرنی چاہیے۔ ہمیشہ اہل سنت والجماعت کے علماء، فقہاء، مشائخ یہی دعوت دیتے رہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پکے سچے صحابی مومن ہیں، مناقب اور ان کے فضائل ہیں، نبی کی صحبت ہے ان کو، اس لیے ان سے ہمیشہ محبت کی جائے۔ معصوم تو کوئی نہیں ہوتا، لیکن ان حضرات صحابہ کا احسان امت پر بہت بڑا ہے۔ انہوں نے جو قربانیاں دی ہیں، ان قربانیوں کے ساتھ اگر ان سے کچھ دانستہ یا نادانستہ لغزشیں ہوئی ہیں تو صرف ان کی خوبیوں پر نگاہ رکھنی چاہیے اور ان کی چند لغزشوں پر ہماری نگاہ نہیں ہونی چاہیے۔ یہی ہمیں قرآن نے حکم دیا، یہی نبی نے حکم دیا، یہی صحابہ اور سلف کہا کرتے تھے۔ آئیے سب سے پہلے مشہور عالم دین، محدث، فقیہ امام ابن المبارک رحمۃ اللہ علیہ۔ امام ابن المبارک رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے پائے کے محدث، فقیہ، مفسر، مفتی اور عالم ہیں۔ ان سے کسی نے کہا، عبداللہ، معاویہ تو خیر ام عمر بن عبد العزیز؟ عمر بن عبد العزیز جو بڑے اعلیٰ درجے کے خلیفہ اموی میں گزرے ہوئے ہیں، خلفائے بنی امیہ میں بہت ہی اونچا مقام و مرتبہ ہے، بلکہ کہا جاتا ہے انہوں نے خلفائے راشدین جو ہیں، خلفائے اربعہ ابو بکر، عمر، عثمان و علی، ان کی یاد تازہ کر دی تھی۔ بڑے مناقب ان کے لوگ بیان کرتے تھے۔ کہتے ہیں کسی نے
ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا، اے ابو عبد الرحمن ابن المبارک، عبداللہ ابن مبارک، بتائیے معاویہ تو خیر ام عمر بن عبد العزیز؟ آپ بتائیے کہ عمر بن عبد العزیز اچھے تھے، زیادہ خیر و برکت والے، یا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ؟ دیکھیں، عمر بن عبد العزیز زیادہ سے زیادہ کہا جاتا ہے تابعی ہو سکتے ہیں، امیر معاویہ صحابی ہیں۔ سائل یہ پوچھنا چاہتا ہے ان دونوں میں آپ کی نگاہ میں افضل کون ہے؟ معاویہ تو خیر ام عمر بن عبد العزیز؟ عمر بن عبد العزیز بہتر ہیں یا ان کے مقابلے معاویہ کا مقام و مرتبہ بڑھا ہے؟ دونوں میں معاویہ اور عمر بن عبد العزیز، ان دونوں میں بہتر کون ہے؟ سوال سمجھ لیا آپ نے؟ اب جواب ذرا سنیں، کتنا پیارا عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ نے جواب دیا، میاں تراب دخل فی انف معاویۃ رضی اللہ عنہ مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر او افضل من عمر بن عبد العزیز۔ کتنی بڑی فضیلت بیان کی، اور بڑے امام محدث کہتے ہیں، سائل سوال کرنے والے سن لے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی عبداللہ ابن عمر ابن الخطاب معاویہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کے ناک میں جو دھول اور مٹی گھسی ہے، اللہ اکبر! دیکھو، یہ صحابہ کے مقام کو پہچانتے تھے لوگ، امیر معاویہ کی فضیلت۔ تراب دخل فی انف معاویہ تھا۔ تم یہ پوچھتے ہو کہ معاویہ افضل ہے یا عمر بن عبد العزیز؟ تو سن لو، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ناک میں، نبی علیہ السلام کے صحابی معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ناک میں جو دھول اور مٹی اڑ کر کے چلی جاتی ہے، وہ بھی عمر بن عبد العزیز سے افضل ہے۔ اللہ اکبر! عمر بن عبد العزیز کے ناک میں، کبھی نبی کی خدمت میں، نبی کے ساتھ چلنے میں، امیر معاویہ کے ناک میں جو دھول اور مٹی چلی گئی، وہ مٹی بھی عمر بن عبد العزیز سے افضل ہو جاتی ہے۔ دیکھا آپ نے کیا مقام و مرتبہ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے لوگوں کے سامنے امیر معاویہ کی بیان کر دیا، صحابی کی، کہ صحابی کا یہ مقام و مرتبہ کہ اگر نبی کے کسی ساتھی کے ناک میں دھول و مٹی چلی گئی تو غیر صحابی عمر بن عبد العزیز جیسا نیک صالح انسان بھی اس دھول مٹی کا مقام و مرتبہ حاصل نہیں کر سکتا۔ یہ بہت بڑی فضیلت بیان کی۔ اس واقعے کو متعدد محدثین نے روایت کیا، اور امام آجری نے تفصیل کے ساتھ الشریعہ میں نقل کیا۔ نمبر 2، اللہ اکبر، ابو امامہ ایک عالم کا قول سن لیا، وہ بھی عالم، امام عبداللہ ابن المبارک، کوئی معمولی نہیں، کہ ناک میں دھول و مٹی بھی صحابی کے چلی گئی تو اس دھول مٹی
کی فضیلت کو بھی کوئی غیر صحابی نہیں پہنچ سکتا۔ اللہ اکبر۔ ابو امامہ کہتے ہیں، ان سے پوچھا گیا ابو امامہ سے، ایہما افضل معاویہ ام عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ۔ یہاں عمر بن عبدالعزیز کی توہین نہیں بیان کرنا ہے، ان کی فضیلت اپنی جگہ پر ہے، بہت اونچا مقام و مرتبہ ہے، لیکن یہاں صحابی سے مقابلہ کرنا، یہ بات چل رہی ہے۔ ابو اسامہ سے پوچھا گیا کہ آپ بتائیے ایہما افضل معاویہ ام عمر بن عبدالعزیز، آپ بتائیے کہ معاویہ اور عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، ان دونوں میں کون افضل ہے؟ افضلیت کس کو حاصل ہے؟ سبحان اللہ۔ ابو اسامہ نے جواب دیا، سنو لا یقاس باصحاب النبی احد۔ یاد رکھو، اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم لا یقاس بہ احد۔ سائل کو جواب دے، سن لو، صحابی کے مقابلے میں کسی انسان کو کھڑا نہیں کیا جا سکتا۔ صحابی کو پیارے نبی کی صحبت سے، صحابی کو پیارے نبی کی صحبت سے جو چیز حاصل ہے، جو چیز نبی کی صحبت سے برکت سے وہ دنیا کی کسی بھی چیز سے حاصل نہیں ہو سکتی۔ کہتے ہیں اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم لا یقاس بہم، نبی علیہ السلام کے صحابہ کے ساتھ کسی کا موازنہ نہیں کر سکتا۔ کوئی ان کے مقام، صحبت کا، صحابیت کا جو مقام حاصل ہے، وہ کسی کو حاصل نہیں ہو سکتا۔ نمبر 3 دوستو، بڑی اہم چیز وہ بھی یاد رکھیں، حضرت امام حسن البصری رحمہ اللہ، مشہور تابعی، بڑا اونچا مقام و مرتبہ رکھتے ہیں۔ ان کے سامنے کسی نے کہا، اور کہنے والے قتادہ ابن دعامہ ہیں، قتادہ ابن دعامہ نے حسن بصری سے کہا، حضرت اقوام یا ان اقواما یشہدون علی معاویہ رضی اللہ عنہ انہ فی النار۔ دیکھا آپ نے کتنا بڑا فیصلہ۔ قتادہ کہتے ہیں، ہم نے امام حسن بصری سے پوچھا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں برابر یہ لوگوں سے کہتے رہتے کہ معاویہ جہنمی ہے، جہنم کی آگ میں جلایا جا رہا ہے، کیا خیال ہے آپ کا؟ قتادہ سوال کرتے ہیں امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے کہ ان اقواما یشہدون علی معاویہ انہ فی النار، کچھ لوگ ہیں جو اعلان کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ معاویہ جہنم کے اندر ہے۔ اللہ اکبر۔ جیسے سائل نے سوال کیا، امام حسن بصری نے کہا، لعنہم اللہ، جو لوگ امیر معاویہ کے بارے میں ایسی باتیں کرتے، اللہ ان پر اپنی لعنت نازل کرے، ان کو برباد کر دے۔ یہ ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور تابعین کے نگاہوں میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ مقام و مرتبہ، اور یہ بڑے اعلیٰ درجے کے ہیں، اپنے وقت کے سب امام اور مجتہد، محدث، فقیہ ہیں۔ امام آجری رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں
عقیل بن ابی طالب، عقیل بن ابی طالب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے. حضرت علی کے بھائی ہیں نا، دیکھو حضرت علی کے بھائی ہیں، لیکن دیکھو مقام مرتبہ. عقیل بن ابی طالب آئے، ان کو کچھ ضرورت تھی پیسے کی، کسی پریشانی میں مبتلا ہو گئے تھے. یہ آئے اپنے بھائی علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس عراق آئے، تاکہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کچھ مل جائے اور مطالبہ کریں اور ان کی پریشانی دور ہو جائے. آئے عراق پہنچے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کیا اور ان سے اپنی پریشانی رکھی اور کچھ ارادہ ظاہر کیا کہ آپ ہماری ذرا مدد کر جائیں. فابا ان یعطیہ شیئا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے انکار کر دیا، اس وقت دینے کے پوزیشن میں نہیں تھے. ایسے وقت میں آیا کہ جب حضرت علی کے پاس کچھ بھی نہیں تھے. ٹھیک ہے، معذرت کر دیا. عقیل بن ابی طالب نے کہا اذن اذهب الى رجل اوصل منك، اب میں بھائی جان علی، اب میں ایک ایسے شخص کے پاس جا رہا ہوں جو آپ سے بھی زیادہ صلہ رحمی کرنے والا ہے. اللہ اکبر. وہاں سے نکلے، امیر معاویہ کے پاس دمشق گئے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا داد بھائی ہوئے نا، سگے بھائی ہوئے، علی بن ابی طالب اور عقیل بن ابی طالب. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کچھ تعاون مانگا، لیکن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معذرت کر دی، چونکہ اس وقت اس پوزیشن میں وہ مدد کرنے کے پوزیشن میں نہیں تھے. عقیل بن ابی طالب فوراً اٹھے، کہا اذن اذهب الى رجل اوصل منك. تو علی ٹھیک ہے، میں اب ایک ایسے انسان کے پاس جا رہا ہوں جو آپ سے زیادہ سخاوت کرنے والا ہے. کہتے ہیں فذهب الى معاویہ، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور امیر معاویہ نے ان کو اتنا دیا کہ وہ ان کا بوجھا بن گیا اور ساری پریشانی، ساری چیزیں دور ہو گئی. اب یہاں غور کریں، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب ان کی ضرورت پوری نہ ہوئی، اپنا سگا بھائی جب دینے کی پوزیشن میں نہیں رہا، تو اس پورے عرب میں عقیل بن ابی طالب کی نگاہ کس کے اوپر اٹھی؟ امیر معاویہ. گئے اور واقعی امیر معاویہ نے ان کو اتنا دیا جتنا ان کو ضرورت تھی. یہ چند تابعین کے اقوال. ہم اسی پر قیاس کر لیں کہ آخر امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ان لوگوں کی نگاہ میں کتنے اچھے تھے اور کس قدر لوگوں کے کام آنے والے اور لوگوں کی مدد کرنے والے تھے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بڑی پیاری بات کہتے ہیں، لا تسبوا اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فإن اللہ امرنا بالاستغفار ان اللہ امرنا بالاستغفار لهم وهو يعلم انهم سيقتتلون. اس اثر کو ذرا ذہن میں رکھیں. عبداللہ بن عباس ترجمان القرآن تھے، بہت پیاری بات کہی، وہ سنیں. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، لوگو لا تسبوا اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم،
نبی کے کسی صحابی کو برا بھلا نہیں کہنا۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب بعض صحابہ کرام پر سبائی گروہ جو تنقید کرنا شروع کیا تھا۔ کہتے ہیں لا تسبوا اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو برا بھلا نہیں کہنا، ان پر تنقید نہیں کرنا۔ وَهُوَ عَالَمُ أَنَّهُمْ سَيَقْتَتِلُونَ، اللہ تعالیٰ خوب اچھی طرح سے جانتا تھا کہ یہ لوگ آپس میں لڑیں گے۔ کیا مطلب ہے؟ کیا مطلب ہے؟ اللہ اکبر۔ لا تسبوا اصحاب محمد، اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا نہیں کہنا۔ وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَنَا بِالْإِسْتِغْفَارِ، اللہ نے ہم کو حکم دیا ہے کہ ہم ان کے حق میں دعائے استغفار کریں۔ دیکھ لو، یہ بہت بہت بڑی بات اور بہت بڑا فتویٰ، بہت عظیم ترین نصیحت ہے دوستو۔ اس کو ذرا اس حضرت عبداللہ بن عباس کے اس قول کو یاد کریں۔ کہتے ہیں کہ امام مجاہد اس حدیث کے راوی ہیں۔ مجاہد کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عباس کہتے تھے لا تسبوا اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام کی کسی صحابی کو گالیاں نہیں دینا، برا بھلا نہیں کرنا، ان کے خلاف ان پر تنقید نہیں کرنا، ان کو گالی گلوچ سے نہیں نوازنا۔ کیوں؟ ان اللہ امرنا بالاستغفار لہم، اللہ نے ہم لوگوں کو حکم دیا ہے کہ اصحاب رسول کے حق میں ہمیشہ ہم دعائے مغفرت کریں۔ وَهُوَ يَعْلَمُ، اور اللہ تعالیٰ اچھی طرح سے جانتا تھا کہ انہو سیقتتلون، یہ اصحاب رسول جو آئندہ آپس میں لڑیں گے۔ یہ بات سمجھ میں نہیں آئی ہوگی ساتھیوں کے، اس کو اس طرح سے آپ سمجھیں، بہت بڑی چیز ہے۔ جب امیر معاویہ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے شہادت کے بعد سے پھر حضرت علی، امیر معاویہ، حضرت حسن، یہ تمام جو ادوار تھے، ان دنوں میں لوگ صحابہ کو برا بھلا کہنا شروع کر دیتے۔ کیوں؟ عبداللہ بن سبا عثمان بن عفان کے زمانے میں آیا ہے مدینہ، تو عبداللہ بن سبا ایک گروہ تیار کر رکھا تھا، اور ان سے کچھ بھولے بھالے مسلمان بھی متاثر ہوئے تھے کہ معاویہ گالی کے مستحق ہیں، ظالم ہیں، اور جس نے بھی حضرت علی کے خلاف لڑا سب کیا ہے، ان پر اللہ کی لعنت اور تبرہ بھی تھے، برا بھلا غلط کہتے تھے۔ یہ تو ہو گیا۔ جب آپ نے اس وقت کا ماحول سمجھ لیا، تو اب حضرت عبداللہ بن عباس کا قول سمجھنا بہت آسان ہو گیا۔ کیا کہتے تھے؟ لا تسبوا اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں خبردار، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو، صحابیوں کو برا بھلا نہیں کہنا، ان پر تنقید نہیں کرنا، ان کے کسی بات کو اچھالنا نہیں۔ ہوگی بات؟ کیوں؟ اللہ اکبر۔ ان اللہ امرنا بالاستغفار لہم، اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو، قیامت تک آنے والے سارے مسلمانوں کو اللہ نے حکم دیا ہے کہ صحابہ کے حق میں دعائے مغفرت کریں۔ وہ کیا ہے؟ والذین جاؤوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اللہ نے حکم دیا تھا کہ صحابہ کے متعلق ہمیشہ دعائیں مغفرت کرتے رہیں۔ یہ بات ہو گئی نا؟ اب یہاں ایک چیز سمجھنا ہے، اچھا بھائی، آخر وہ لوگ اتنے آپس میں لڑتے رہے، اتنے خون خرابہ ہو گئی، جب بھی ان کے حق میں دعائیں مغفرت کرتے رہیں، ان کو برا بھلا نہ کہیں، ان کو غلط نہ کہیں، ان پر تنقید نہ کریں ہم،
اللہ اکبر، جبکہ ایسے ایسے بڑے بڑے جرائم ان لوگوں نے کر ڈالے ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ سب کو معلوم ہے۔ تو امام حضرت عبداللہ بن عباس کہتے دیکھو، گرچہ ان سے خونریزی ہوئی، قتل و غارت ہوئی، آپس میں جنگیں ہوئی صحابہ کے درمیان، پھر بھی ان کو ان کے حق میں استغفار کرنا ہے، دعائیں کرنا ہے، ان سے فائدہ اٹھانا ہے، ان کے ان گناہوں غلطیوں کو اچھالنا نہیں ہے۔ اگر کسی مومن کا قتل ان کے ہاتھ ہو گئے یا آپس میں ایک دوسرے سے لڑے، کتنے قتل و خون خرابے ہوئے، اس کے باوجود تم کیا کرنا؟ صحابہ کے حق میں دعائے مغفرت۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ یہ لوگ قتل کیے جائیں گے، جب بھی اللہ تعالیٰ نے تم لوگوں کو استغفار کرنے کا حکم دیا۔ کتنی پیاری بات، کتنی اچھی بات، واللہ اس چیز کو انسان ذہن میں رکھے تو بہت مشکلات آسان ہو جائے۔ اللہ کے بندے، تم ان پر لعنت کیوں بھیجتے ہو؟ نہیں، وہ آپس میں جنگ کیے تھے، لڑائی کرتے تھے، اور مومن کو قتل کرنا حرام ہے، اس کے فتوی بات ہے۔ تو عبداللہ بن عباس کہتے ہیں اللہ نے جس وقت ان کے دعائے مغفرت کا حکم دیا، اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ آپس میں یہ لڑیں گے اور ایک دوسرے کا خون ہوگا، اس کے باوجود بھی اللہ نے ہمیں ان کے حق میں دعائے مغفرت ہی کا حکم دیا۔ اب بات سمجھ میں آئی ہوگی، بہت بڑی چیز ہے یہ۔ تو حضرت امام مجاہد کا قول ہے۔ امام مجاہد کس سے نقل کر رہے ہیں؟ اللہ اکبر۔ اب ایک دوسرا قول، اللہ اکبر، وہ بھی تابعی ہیں، روایت کرتے ہیں کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے کہا امر اللہ بالاستغفار لاصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم وهو يعلم انهم سيقتتلون، يعلم انهم سيقتتلون۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں دعائے مغفرت کرتے رہیں، ہمیشہ ان کے حق میں دعائے مغفرت کریں۔ اللہ رب العالمین کو خوب اچھی طرح سے معلوم تھا کہ یہ صحابہ آپس میں لڑیں گے، خونریزی ہوگی، قتل و غارت ہوگی، ایک دوسرے کو نقصان پہنچائیں گے، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو حکم دیا ان کے حق میں دعائے مغفرت کرو۔ اللہ اکبر۔ جب یہ بات ہے تو آج ہمیں سے ہر انسان کو سوچنا چاہیے کہ سارا اعتراضات، سارا فتنہ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ کہ دیکھیں مسلمان ہو کر کے آپس میں لڑے، حضرت علی کی حضرت عائشہ کی جنگ ہوئی، حضرت علی کی امیر معاویہ کی جنگ ہوئی، تو یہ جنگیں آپس میں لوگ، یہ بھی کوئی اسلام ہے کہ آپس میں لڑائی ہو؟ اللہ اکبر۔ یہ اس طرح کی باتیں کرتے رہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے ان کی نکیل پکڑی اور کہا اللہ تعالیٰ نے ہم مسلمانوں کو نبی علیہ السلام کے حق میں دعائے مغفرت کا حکم دیا، صحابہ کرام کے حق میں دعائے مغفرت کا حکم دیا کہ صحابہ کے حق میں دعائے مغفرت کرو۔ اللہ تعالیٰ کو کیوں؟ اور حالانکہ اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ یہ لوگ آپس میں لڑیں گے، ایک دوسرے کا قتل کریں، ایک دوسرے کا خون کریں گے، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان کے حق میں دعائے مغفرت کرنے کا حکم دیا۔ اس لیے ہمیں اس بات پر اچھی طرح سے توجہ کرنی چاہیے۔ عبداللہ بن عباس نے بڑی اہم بات بتائی کہ صحابہ کرام سے اگر کچھ لغزشیں ہوئی ہیں، معصوم عن الخطا نہیں تھے، حقوق العباد میں، حقوق اللہ میں اگر کچھ ایسے ان سے حرکتیں ہو گئی ہیں
تو ہمیں ان حرکتوں سے درگزر کرنا پڑے گا، ان کے حق میں دعائے مغفرت کرنا پڑے گا۔ کیوں؟ اللہ نے امت کے ہر فرد کو صحابہ کرام اور اسلاف کے حق میں دعائے مغفرت کا حکم دیا ہے۔ حضرت علی، حضرت عباس، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے اس قول کو موقوفاً امام بخاری نقل کیا ہے، اور بہت سارے لوگوں نے اسے مرفوعاً بھی نقل کیا، اور علامہ البانی وغیرہ نے بتایا کہ اس حدیث کے شواہد موجود ہیں۔ اللہ اکبر، بعض محدثین نے بتایا شواہد اس کے موجود ہیں۔ اللہ اکبر، وہ یہ ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتے ہیں کہ امروا بالاستغفار لاصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، امروا الاستغفار لاصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فسبوهم، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تذهب الدنيا حتى يصب آخر هذه الأمة أولها، حتى يصب آخر هذه الأمة أولها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ اب اس قول کو سنیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں پورے دنیا کے لوگوں کو، سارے مسلمانوں کو حکم دیا گیا تھا کہ اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں دعائے مغفرت کریں۔ جتنے بھی صحابہ ہیں، چھوٹے بڑے، ہر طرح سے کچھ وہ لوگ جو شیعہ سے متاثر رہے یا آج کسی اور نام سے پہچانے جاتے ہیں، یہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ سب مسلمانوں کو اللہ نے حکم دیا تھا کہ اصحاب رسول کو دعائیں دے اور اصحاب رسول کے حق میں استغفار کرتے رہیں، لیکن ایک بہت بڑا طبقہ مسلمانوں کا فسبوہم، انہوں نے صحابہ کے حق میں دعائے مغفرت کے بجائے صحابہ پر لعنت بھیجنا شروع کر دیا، لعنت بھیجنے لگے، فسبوہم، اور لعنت بھیجنے لگے۔ اور آج اپنی آنکھوں سے ہم دیکھتے ہیں، آپ لوگ بھی دیکھتے ہوں گے کہ آج ایک بڑا طبقہ ہے جو نبی علیہ السلام کے صحابہ پر لعنت بھیجتا ہے، ان سے تبرہ بازی کرتا ہے۔ تو یہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہہ رہی ہیں کہ امیرا بالاستغفار لاصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فسبوہم، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تذهب الدنيا حتى يصب آخر هذه الأمة أولها، لوگوں کو حکم دیا گیا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کے حق میں دعائے مغفرت کرو، لیکن صحابہ کے حق میں دعائے مغفرت کے بجائے لوگوں نے صحابہ پر تنقید کرنا شروع کر دیا، ان کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا، ان کو طرح طرح سے بدنام کرنے لگے، ان پر تنقید کرنے لگے۔ پھر حضرت عائشہ کہتے ہیں میں نے نبی علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا کہ لا تذهب الدنيا حتى يصب آخر هذه الأمة أولها، کہ اللہ رسول نے فرمایا کہ یہ دنیا اس وقت تک ختم نہیں ہوگی جب تک کہ امت کے آخری لوگ امت کے پہلے لوگوں پر لعنت نہ بھیجنا شروع کر دیں۔ اللہ اکبر، یعنی جو انسان گزرے ہوئے لوگوں پر اس طرح کی لعنتیں بھیجتا ہے، لعنت بھیجتا ہے اور برا بھلا کہتا ہے، یہ سمجھو قیامت کی ایک نشانی ہے اور یہ بدترین جرائم میں سے ہے۔ قرآن نے، اسلام نے
ہمیں صحابہ کے حق میں دعائے مغفرت کا حکم دیا. ان کا حق تھا کہ ہم ان کے حق میں دعائے مغفرت کرتے. لیکن آج ایک بڑا طبقہ، بہت سارے صحابہ کرام ایسے جس میں خصوصاً معاویہ وغیرہ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان لوگوں پر لعنت بھیجنا، توبہ استغفار کے بجائے ہم نے ان پر لعنت بھیجنا شروع کیا. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ بتانا چاہتے ہیں یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے کتاب کی آیت کو ٹھکرا رہے ہیں، اللہ رب العالمین کے فرمان کو ٹھکرا رہے ہیں. اللہ رب العالمین نے کس کا حکم دیا؟ استغفار کا، کہ صحابہ کے حق میں استغفار کرو، دعائے مغفرت کرو ان کے حق میں. لیکن ان ظالموں نے لعنت بھیجنا، گالی گلوچ دینا، برا بھلا کہنا شروع کر دیا ہے. اللہ اکبر. یہاں بعض لوگوں نے خصوصاً حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے مشہور شاگرد ابو میسرہ ہیں. اللہ اکبر. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے شاگردوں میں مشہور شاگرد الحمدللہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے مشہور شاگرد، اور کہا جاتا ہے یہ مشہوری نہیں بلکہ ان کے فضلہ میں تھے، بڑے عالم اور فاضل شاگرد جو تھے ابو میسرہ. انہوں نے بڑی عجیب سی بات بتائی، یاد رکھنے کے لائق. کہتے ہیں میں نے رات کو خواب میں دیکھا، رات کو ہم نے خواب میں دیکھا. کیا دیکھا؟ کہ میں نے دیکھا بہت سارے قبے بنے ہوئے ہیں. قبہ یہ جیسے مسجد کے اوپر لگا دیا جاتا ہے قبہ، گنبد، ایسے زمین پر بھی جیسے آج خیمے وغیرہ لگا دے، بڑے بہترین قسم کے قبے لگے ہوئے ہیں، عالی شان. کہتے ہیں میں نے خواب میں پوچھا یہ کس کے لیے ہے؟ بہت سارے لوگ کھڑے تھے. یہ بڑا عجیب سا واقعہ بتایا ہے بسند صحیح. اور عبداللہ بن مسعود کے عام شاگرد نہیں، جو شاگرد بڑے فضلاء اور بڑے فقہاء، بڑے زہد والے تھے، ان میں سے ایک ابو میسرہ کہتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا کہ کچھ قبے بنے ہوئے ہیں، عالی شان خیمے ہیرے جواہرات کے جڑے ہوئے ہیں قبے کی شکل میں. میں نے پوچھا یہ سب کس کے لیے؟ لمن ہذہ، یہ سب کس کے لیے ہے؟ تو ہم کو جواب دیا کہ یہ سب جو ہیں ذوالقلع اور اس کے جو ساتھی ہیں، ذوالقلع اور اس کے جو ساتھی ان کیا ہے. اور دوسرے قبوں کو میں نے دیکھا. کہا یہ کس کے لیے ہے؟ کہا یہ حضرت عمار بن یاسر اور ان کے ساتھیوں کے لیے ہے. کیا مطلب ہے اس کا؟ وہ اس طرح سے سمجھیں کہ حضرت علی اور امیر معاویہ کی جو جنگ ہوئی تھی تو اس میں جو لوگ، ایک بڑا طبقہ، بہت صحابہ دونوں طرف تھے، گرچہ زیادہ صحابہ حضرت علی کی طرف تھے، لیکن امیر معاویہ کے ساتھ بھی صحابہ تھے، تابعی اعلیٰ درجے کے. تو جب جنگ ہوئی تو اس میں بہت سارے لوگ شہید ہو گئے تھے، اور انہی میں ایک عمار بن یاسر اور بہت سارے لوگ تھے. تو یہ دونوں پارٹی کے ایک قبہ دیکھا، بڑے عالیشان بنے ہوئے ہیں. یہ کس کے ہیں؟ تو ان لوگوں کا نام لیا جو حضرت امیر معاویہ کے ساتھ
مل کر کے حضرت علی سے جنگ کر رہے تھے۔ پھر جب ہم نے اور آگے بڑھ کر کے دیکھا تو اور قبے بنے ہوئے ہیں، ہم نے کہا یہ قبے کس کے لیے اتنا عالی شان؟ تو ہم کو جواب دیا گیا عمار بن یاسر اور ان کے ساتھی جو لڑ رہے تھے ان کی ہیں۔ اللہ اکبر۔ فقلت، تو میں نے سوال کیا، کون؟ ابو میسرہ کہتے میں نے سوال کیا، وکیف وقت قتل بعضهم بعضا، ارے یہ کیسے لوگ جنت میں آ گئے جبکہ یہ دونوں آپس میں دوسرے کو قتل کرنے والے تھے؟ انہوں نے ان کی طرف ان کے آدمیوں کو قتل کیا، انہوں نے ان کے آدمیوں کو قتل کیا۔ ارے اتنے بڑے بڑے جرم کرنے والے اتنے عالی شان قبے کے اندر! اللہ اکبر۔ کہتے ہیں بہت مجھے حیرت ہوئی، تو ہم جس سے سوال کر رہے تھے اس نے جواب دیا۔ اللہ اکبر، اس نے جواب دیا اور سورۃ نجم کی آیت پڑھی جس کا مطلب کیا تھا؟ انہم وجدوا اللہ واسع المغفرہ، ان اللہ واسع المغفرہ، یہ سورہ نجم کی آیت۔ تو اسی کا معنی اس نے بتایا، کہا ابو میسرہ واقعی جنگ کی ان لوگوں نے، ان لوگوں کی آپس میں جنگ ہوئی، دونوں آپس میں حق سمجھ رہے تھے، کسی کی نیت میں فطور نہیں تھا، ایک دوسرے پہ ظلم کرنا مقصد نہیں تھا، لیکن پھر بھی بیچ والوں کی وجہ سے جنگ ہو گئی، یہ لوگ لڑے، شہید ہوئے۔ واقعی جنگ میں جرائم تو پیش آئے، بہت بڑا جرم ہے جنگ کرنا، لیکن انہم وجدوا اللہ واسع المغفرہ، ان لوگوں نے دیکھا کہ جتنا ہمارا گناہ تھا اس سے ہزاروں گنا بڑی اللہ کی مغفرت اور بخشش ہے۔ اللہ اکبر، ہزاروں گنا زیادہ اللہ رب العالمین کی مغفرت اور بخشش ہے۔ اب آپ ذرا سوچیں واللہ، اسی طرح سے ان کے اور اقوال ملتے ہیں، اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو باقاعدہ زندگی میں کہتے ہی تھے، فتویٰ دیتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو داخل کرے گا اور سب کی عداوت اور نفرت نکال کر کے۔ تو یہ اس طرح سے یہ بہت سارے اقوال اور بہت ساری چیزیں جو ہمارے سامنے آئیں، دیکھیں کہ یہ صحابہ کے اقوال ہیں، کچھ تابعین کے اقوال ہیں، علماء کے اقوال ہیں، ان تمام لوگوں نے جو بتایا سب کا خلاصہ یہ کہ سب سے پہلی چیز تو کیا ہے؟ دو چیزیں آئیں، یا پہلی ایک چیز سمجھیں، یاد رکھیں، وہ یہ کہ عبداللہ بن عباس، ام المومنین عائشہ، یہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ لوگوں ٹھیک ہے ان سے غلطیاں ہوئی، گناہ ہوا، خونریزی ہوئی، سب کچھ ہوئی، لیکن اللہ نے ہمیں ان کے گناہوں کا تذکرہ کرنے کا حکم نہیں دیا، بلکہ ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ اللہ نے ہم کو حکم دیا کہ ہم ان کے حق میں دعائیں مغفرت کریں۔ اب ہم دعائیں مغفرت چھوڑ کر کے ان پر کیچڑ اچھالنا، ان کے عیوب کو ظاہر کرنا اور تبربادی کرنا، ان پر لعن طعن کرنا، یہ جو ہے یہ اسلام کے خلاف ہے، شریعت کے خلاف ہے۔ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں قرآن کے خلاف ہے یہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ ایک بڑی اہم بات رہ گئی ہے، انشاءاللہ آئندہ پرسوں جمعرات کو مشہور صحابی جن کو تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے، حضرت عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے متعلق ہم کچھ باتیں بتائیں گے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔ ٹھیک ہے؟